ایک بہت بڑے ہمارے شہر کے دادا بڑھاپے میں جب وہ بیمار تھے، میں ان سے ملنے گیا، میرے ساتھ میرے ایک ساتھی اور بھی تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، شراب پی کر کے ساری دولت کو ختم کر دیا تھا، بچے لوم چلاتے ہیں، باہر کھاٹ پہ پڑے ہوئے تھے، میں گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے۔ ہم نے بڑے بڑے دادا لوگوں کو دیکھا کہ بڑھاپے کے اندر ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، گھر کے اندر ذلیل ہو کر کے بیٹھے۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میرا ہاتھ پکڑ کر نام لے سکتا تھا، لیکن غیبت کرنے نہیں بیٹا، آپ کی اصلاح کرنے بیٹھا ہوں۔ نام لوں گا تو غیبت ہوگی، میں کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنے نہیں آیا، اصلاح معاشرہ کے نام پہ میں کسی کی عزت اچھالنے نہیں آیا، مجھے تو آپ کو نصیحت کرنا ہے صرف۔ ایک بہت بڑے ہمارے شہر کے دادا بڑھاپے میں جب وہ بیمار تھے، میں ان سے ملنے گیا، میرے ساتھ میرے ایک ساتھی اور بھی تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، شراب پی کر کے ساری دولت کو ختم کر دیا تھا، بچے لوم چلاتے ہیں، باہر کھاٹ پہ پڑے ہوئے تھے۔ میں گیا، میرا ہاتھ پکڑ کے رونے لگے اور کہا اتنی دعا کر دو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں دیر تک کہ ان کے ہاتھ پکڑ کر دعا کرتا رہا کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کو معاف کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گناہوں سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، گنہگار سے نفرت کرنے والے نہیں۔ وہ اگرچہ گنہگار تھا لیکن تھا میرے اللہ کا بندہ، تھا میرے نبی کا امتی، مجھے کیا حق تھا کہ میں اس سے نفرت کرتا؟ اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرنے لگے تو پھر علاج کس کا کرے گا؟ ڈاکٹر نے تو مریضوں سے نفرت نہیں کرنا، محبت کرنی ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے۔ ہمیں شراب سے نفرت ہے، شرابی سے نفرت نہیں، ہمیں چوری سے نفرت ہے، چور سے نفرت نہیں، ہمیں زنا سے نفرت ہے، زانی سے نہیں۔ ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں، سماج میں نئی زندگی دینا چاہتے ہیں، اس کو سماج میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دھندے گاہکوں سے چلتے ہیں، اور علماء کی جو نشستیں سجی ہوئی ہے وہ گنہگاروں کی وجہ سے۔ اگر گنہگار مکمل نیک ہو جائیں تو ہم نصیحت کی محفل کس کے پاس جا کر کے سجائیں گے؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فلسفہ کس کے سامنے پیش کریں گے؟ تو میں دونوں ہاتھ پکڑ کر کے ان کے لیے دعا کرتا رہا، اور میں کہتا رہا کہ بابا آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ پھر انہوں نے ایک جملہ روتے ہوئے کہا، بیٹا، انہوں نے مجھے کہا بیٹا اگر ہو سکے تو کوئی ہاسپٹل قائم کر لے، اس لیے کہ آج میرے پاس علاج کو پیسے نہیں ہے تو مجھے ٹریٹمنٹ صحیح طور پہ مل نہیں پا رہا۔ انہوں نے یہ کہا، اللہ گواہ ہے، ہو سکے تو کوئی میڈیکل کھول لے تاکہ غریبوں کو صحیح طور پہ تو دوا پہنچا سکے۔ اس لیے کہ میرا بچپنا ان کے سامنے گزرا تھا، انہوں نے یہ بات کہی، میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آنکھ بند کر کے اسی وقت عہد کیا کہ انشاءاللہ ان کی زندگی میں یہ کام کر دیں گے۔ لیکن زمین خریدی تو اتنا وقت چلا گیا کہ ان کی زندگی میں تو وہ کام نہیں ہوا، اور بالآخر ان کا انتقال ہوا۔ لیکن ان کے اوپر اللہ رحم کرے کہ ان کو احساس تھا گناہوں کا، اللہ نے رمضان المبارک میں ان کو موت عطا فرمائی، اور شاید جمعہ کا دن تھا ان کو موت آئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بندہ گیا تو جنتی ہو کر گیا، کیونکہ آخری میں توبہ کر لی۔ لیکن تھی بڑی دردناک بات، اگر تم لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے میری قوم کے جوانوں تو تمہاری زندگی عبرت بن جائے گی۔ جوانی میں تو جو چاہے کر لو، لیکن بڑھاپا تمہیں بھی آنا ہے، ہمیں بھی۔ اگر جوانی نیک بن کر کے گزارو گے انشاءاللہ بڑھاپا قابل رشک ہوگا۔ ہر بوڑھا ذلیل نہیں ہوتا، جو جوانی میں نیک عمل کرتے ہیں دنیا بڑھاپے میں بھی ان کو عزت کے ساتھ پکارتی ہے، ان کی عزت گھر میں بھی ہوتی ہے، ان کی عزت باہر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت دور چلے گئے اللہ کی بارگاہ سے، بہت دور چلے گئے رسول اللہ کی بارگاہ سے۔ میری قوم کے جوانوں آؤ، اپنے دین کی طرف آؤ، اپنے مذہب کی طرف آؤ، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور
سچی توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدل دو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر دو اور ایک نیک انسان بن کر کے اپنی زندگی گزارو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں تو بہت گناہ کر چکا، میں تو بہت جرائم کر چکا، اب میں کیسے توبہ کروں۔ یاد رکھنا، انسان اگر ہزاروں سال گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کا ایک مرتبہ توبہ کرنا اس کے ہزاروں سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف ایک بات پیش کر کے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، بیچ میں باتیں نکل آئی، وہ بات ختم کروں۔ اگر کوئی انسان اللہ کی طرف پلٹنا چاہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کو شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے، بس اس کو زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے کہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر کسی کی 70 مائیں ہو بفرض محال ہو نہیں سکتی، تو 70 مائیں مل کر ایک بچے کو کتنا پیار دے گی؟ اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم نے سب کے پیار پہ توجہ دی، رب کے پیار پہ توجہ نہیں دی۔ دیکھو کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جس نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک اللہ کا نام تک نہیں لیا، اتنا غافل تھا اللہ سے کہ اللہ بھی اس نے نہیں کہا، 40 سال تک گناہ ہی کرتا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سدھارنا چاہتا ہے نا تو اس کو تھوڑی سی کچھ سزا اس پہ ڈالتا ہے، مصیبت ڈالتا ہے۔ یہ مصیبتیں کبھی کبھی کسی کو سدھارنے کا ذریعہ بن جائے، تکلیفیں کسی کو سدھارنے کا۔ لیکن میری قوم کا حال یہ کہ کورونا جیسی وبا بھی ہمیں سدھار نہیں سکی۔ یعنی کتنے قوم کے دل سخت ہو گئے، سدھرنے کو کوئی تیار ہی نہیں، کوئی پلٹنے کو تیار نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو جلدی جلدی بات مکمل کروں۔ 40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ کو اس پہ ناراضگی ہوئی، اللہ نے بارش روک دی۔ بارش رکی تو سب پریشان ہوئے۔ اتفاق سے وہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، دور موسیٰ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے کلیم دعا کر دے کہ اللہ بارش برسا دے۔ اللہ کے کلیم نے کہا پوری پبلک جمع کرو، لوگوں کو جمع کرو، ہم شہر کے کنارے جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کریں گے۔ 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اللہ کے نبی بلاتے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ 70,000 کا مجمع اکٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، مولا یہ سب تیری مخلوق پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی، مولا برسا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری دعا تو قبول ہے، لیکن اس مجمع میں 70,000 کے مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جس سے میں بہت ناراض ہوں اور اسی کی وجہ سے میں نے بارش بند کر دی، تو اس کو باہر نکال دے، میں برسا دوں گا۔ اس کو نکال۔ عرض کی مولا اتنی بڑی پبلک ہے، اتنے زیادہ لوگ ہیں، میں اس کو کیسے پہچانوں گا، کیسے نکالوں؟ اللہ نے فرمایا تو آواز لگا، تو کہنا کہ نکل جا وہ شخص جس نے 40 سال سے اللہ کا نام تک نہیں لیا، اللہ اس سے ناراض ہے، اسی کی وجہ سے بارش روک دی، نکل باہر نکل۔ وہ نکلے گا ہم برسائیں گے۔ یہ بھی اللہ کا پیار ہے۔ اللہ جانتا ہے ہونا کیا ہے، عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہوتا ہے اور نبی عالم غیب ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کسی کے بتائے بغیر غیب جانتا ہے اور نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال تو نبی نے ارشاد فرمایا اے وہ شخص جس نے 40 سال تک اللہ کا نام بھی نہیں لیا، اللہ اس سے ناراض ہے، اسی کی وجہ سے بارش رکی، باہر نکل۔ تھا بڑا ہوشیار، بڑا ہوشیار تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کون نکلتا ہے، اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں مجرم ہوں۔ ادھر ادھر دیکھا، وہی 70,000 کا مجمع، اگر میں نکلا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے کہ تیری وجہ سے بارش رکی تھی۔ تو اس نے کیا کیا، چپکے اپنا منہ چھپایا اور منہ چھپا کر اللہ سے عرض کی مولا اگر تو مجھے ذلیل کر دے اس مجمع میں تو تیرا بننا کیا ہے؟ تو تو بے نیاز ہے نا، تیرا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اگر تو مجھے ذلیل کر دے، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا بگڑنا کیا ہے، تیرا نقصان کیا؟ سو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں غافل تھا، تیرا نام نہیں لیا، تجھے کبھی یاد نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ناراض ہو جائے گا۔ اے بے نیاز مولا
مجھے آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اس 70,000 کے مجمع میں اگر باہر نکلا تو یہ مجھے مار ڈالیں گے، مولا مجھے معاف کر دے، میری عزت پہ بنائی میں ذلیل ہو جاؤں گا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور چونکہ عزت پہ بنائی تھی تو ایک دم دل کی گہرائی سے اس نے معافی مانگی، کیونکہ جب آدمی پہ بن آتی ہے نا جان پر، عزت پر، تو پھر ایک دم اندر سے نکلتی ہے۔ ہاں تو ایسے ایک دم اندر سے نکلی اور 2 آنسو ادھر گال پر آئے۔ ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے رخسار سے کہ کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا ہمیں تو کہا تھا کہ وہ نکلیں گا تو برسائیں گے، کوئی نکلا بھی نہیں۔ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسایا ہے۔ جس کی وجہ سے روکا تھا اسی کے صدقے میں برسایا۔ مولا چند لمحوں کے اندر مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ چند لمحوں میں، چند لمحوں کی بات ہے صرف، مردود محبوب کیسے ہو گیا؟ ارشاد ہوا میرے موسیٰ اس نے توبہ کر لیا، 2 آنسوؤں کے قطرے پیش کر دیے میری بارگاہ میں، ہم راضی ہو گئے اس سے، اور صرف راضی نہیں ہوئے محبوب بھی بنا لیا، اور صرف محبوب ہی نہیں بنایا، جتنے گناہ کیے تھے وہ سب نیکیوں میں کنورٹ کر دیے، تبدیل کر دیے، سب نیکیوں میں ڈال دیے، نیکیوں کے کھاتے میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ اب توجہ کرنا، گناہ بھی معاف کیے، نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیے، محبوب بھی بنا لیا، اس کے صدقے میں برسا بھی دیا۔ کتنا عظیم ہو گیا وہ توبہ کرنے والا کہ اس کے صدقے میں بارش برسنے لگی۔ ارے جب گناہ سے توبہ کرنے والے کے صدقے میں برس سکتی ہے تو جو گناہوں کو، گناہ کرنے والوں کو اپنی شفاعت سے جنت میں لے جانے والے رسول سید المعصومین ہیں، ان کے صدقے میں کیا نہیں مل سکتا؟ اس کے صدقے میں برسی نا، اس نے توبہ کیا تو اسی کی وجہ سے برسایا۔ اب جانتے ہو محبوب بھی بنایا، برسایا بھی، گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ بھی کر دیا، تبدیل بھی کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا ذرا بتا تو صحیح وہ بندہ کون ہے؟ مولا ہائے ہائے، کوئی میرے اللہ کو دیکھے کہ وہ اپنے بندوں سے پیار کتنا کرتے۔ بندے تو گندا ہے، بندہ تو گندا ہے کہ تو سب سے پیار کر رہا ہے، اس سے پیار نہیں کر رہا ہے جو تجھ سے پیار کر رہا ہے، جو تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرے تو اس کو چھوڑ کے سب سے پیار کر رہا ہے۔ تو کتے بلی سے تک پیار کرنے کے لیے تیار ہے لیکن تو اپنے رب سے پیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب میں گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کتے بھی نظر آ رہے، بلیاں بھی نظر آ رہی، گدوں پر لیٹی ہوئی بلیاں۔ انسان کتے بلی سے دل لگا رہا ہے، اللہ رسول سے دل لگانے کو تیار نہیں۔ کتنا گندا یہ بندہ، گندگی کی انتہا ہو گئی۔ جس دل میں اللہ رسول ہونا چاہیے تھا اس دل میں کتے بلی کا پیار آ گیا۔ سوچو تو صحیح کہاں ہو؟ مسلمانوں اپنی اہمیت کو جانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، کہاں تھے کہاں چلے گئے۔ تو جناب موسیٰ کلیم نے کہا مولا ذرا بتانا وہ کون ہے، وہ کون ہے جس کی وجہ سے برسایا، جس کو محبوب بنایا اور اس نے توبہ کیا تو نے اس کی توبہ قبول کی۔ کہا موسیٰ تیرا مقام ہماری بارگاہ میں بہت بڑا ہے میرے پیارے، لیکن تجھے بتاؤں گا نہیں، موسیٰ تجھے بتاؤں گا نہیں اس کا چہرہ۔ مولا کیوں؟ ارشاد ہوا ارے جب پاپی گنہگار تھا تو تب پردے ڈال ڈال کر کے چھپایا تھا، اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے، اب بتا کر کے ذلیل کیسے کر دے۔ یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کا پیار ہے بندوں کے لیے۔ آؤ نا ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں۔ آج تک نماز چھوٹی تھی، توبہ کرو نمازی بنو۔ آج سے پہلے کبھی نشہ کیا تھا، توبہ کرو نشے سے باز آ جاؤ۔ آج سے پہلے کسی سے پہ ظلم کیا تھا، توبہ کرو ظلم سے باز آ جاؤ۔ آج سے پہلے کی چوری کی تھی، توبہ کرو چوری سے باز آ جاؤ، سارے جرائم سے بچو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔